محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات بڑے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. سیکریٹری صاحب نے کہا بھی 2-3 منٹ ہے, میں نے آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہا ہے. تو ہم تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے ہمارے منہ میں زبان ہی نہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے. ارے ایک سنی آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے اور اتنی لاپرواہی کے ساتھ میں, حالانکہ انتظامی کمیٹی اس قدر اصلاح معاشرہ پہ زور دیتی ہے, اس مسجد کی انتظامی کمیٹی اصلاح معاشرہ پر نوجوانوں کی بھلائی کے لیے اتنا زور دیتی ہے کہ ہر ہفتہ جمعہ کے دن بعد نماز عشاء ہفتہ واری اجتماع کا اہتمام عمل میں لایا جاتا ہے اور ہر جمعہ کے عنوانات الگ الگ کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو. تو میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے, مسجد کو گونجنا چاہیے درود شریف کی آواز سے. کیوں بتاؤں آپ کو, میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا امتی کبھی بھی اور دنوں میں جب درود پڑھتا ہے تو فرشتے میری بارگاہ میں پہنچا دیا کرتے ہیں, لیکن جمعہ کے دن میرا امتی جب میری بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود سماعت کیا کرتا ہوں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. بابا سے بلند درود شریف پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ درود شریف کی فضیلت, اس کی اہمیت ٹائم تو ہے نہیں کہ گفتگو کی جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں, حشر کے میدان میں کہا بھائی بھائی کا نہ ہوگا, باپ بیٹے کا نہ ہوگا, دوست دوست کا نہ ہوگا, کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا. ہم پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ کا قہر و غضب پورے شماعت پر ہوگا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میدان محشر میں میرے سب سے زیادہ قریب میرا وہی امتی ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا, کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا. اور جانتے ہیں ہم پریشان رہتے ہیں, کہتے مولانا کوئی تعویذ و کاروبار نہیں چل رہا ہے, تجارت نہیں چل رہی ہے, ہم پریشان ہیں. صبح سے شام تک ہم محنت و مزدوری کرتے ہیں, ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے, ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے, ہم پریشان رہتے ہیں. آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں, ایک عمل بتاؤں, بہترین ایسا عمل, گارنٹی والا عمل. میں جھوٹ بول سکتا ہوں, آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, اور جھوٹ کا تو ایسا زمانہ ہے کہ قدم قدم پر جھوٹ, کاروبار میں جھوٹ, لین دین میں جھوٹ, رشتے داری میں جھوٹ, دوست دوست میں جھوٹ, ہر وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہر وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں. لیکن ایسے رسول کا فرمان بتا رہا ہوں کہ وہ پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. میرے آقا کا یہ قول کیا فرماتے ہیں میرے سرکار رسول گرامی وقار محبوب پروردگار, ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے امتی, مفلسی تیرے قریب نہیں آئے گی, تلاشی تیرے قریب نہیں آئے گی, بے روزگاری تیرے قریب نہیں آئے گی, بیماری تیرے قریب نہیں آئے گی. کب نماز پڑھیں گے تب. نماز تو تمام عبادتوں میں افضل عبادت ہے. بغیر نماز کے کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. نماز ہر اعتبار سے فرض ہے تو کبھی معاف نہیں ہے. ٹائم تو زیادہ ہے نہیں, میں بتا دیتا ہوں فارمولا آپ کو. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے روزگاری, بے برکتی, پریشانی, کاروبار میں نقصان تیرے کبھی نہیں ہوگا. ہوتا نہیں ہمارے کاروبار میں نقصان ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. 5 لاکھ روپے کا کاروبار ڈالا, نقصان ہو گیا. 10 لاکھ کا کاروبار ڈالا, نقصان ہو گیا. صبح سے شام تک کاروبار کیا, کوئی فائدہ نہ ہوا. کیوں؟ وجہ
सीरत रसूल से हम दूर हो चुके हैं, पैगाम रसूल से हम कोसों दूर हो गए हैं। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे उम्मती, तू कभी गरीब नहीं होगा, तू कभी गरीब नहीं होगा। कब? जब तू रोजाना मेरी जात पर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ देगा। अगर मेरी बारगाह में रोजाना 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लेगा, मैं जमानत देता हूँ मोहम्मद अरबी तुझे कि गरीबी तेरे करीब नहीं आएगी, मुफलिसी तेरे करीब नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, हम घंटों मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम घंटों गपशप करते हैं। बिस्तर पर लेटने से पहले बैठ जाए 10 मिनट 15 मिनट बावजू होकर के बैठ जाए और आका की बारगाह में 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। फिर आप देखो कि बरकतें किस कदर आपके घर में जन्म लेती हैं और अल्लाह उसके रसूल का किस कदर आप पर करम होगा। आप हैरान परेशान हो जाओगे। दिल से बारगाह रसूल में दरूद शरीफ पढ़ करके तो देखो, फिर इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू अल्लाह समाप्त फरमाएंगे। मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में हम तमामी सुन्नियों मुसलमानों की हिफाजत करना, हमारे नौजवानों को इस्लाह माशरा और वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हम तमामी लोगों को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का